میں اس وقت چین کے مشہور شہر گونگزو میں ہوں۔ اس صوبے میں کئی قابل دید مقامات ہیں، لیکن آج ہم حضرت سعد بن ابی وقاص کے مزار شریف کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ میرے ہوٹل سے یہاں کا سفر خاصا طویل ہے اور میں اس وقت میٹرو ٹرین میں ہوں، تو یہ ابھی ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ مزار شریف ہے۔ میں اس وقت مزار شریف کے بیرونی دروازے کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ بھی لوگ نماز پڑھ کے نکلے ہیں، چونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوک در جوک یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بدقسمتی سے میں آج رش کی وجہ سے یہاں پراپر ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا، تو یہ جناب اس مزار کا بیرونی دروازہ ہے، اس کے اوپر حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس سے آگے چلتے ہوئے ہم یہاں ایک نماز پڑھنے کی جگہ ہے، میں نے یہیں نماز ظہر ادا کی، اور آئیے میں اب آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہ راستہ مسجد اقصی اور مزار شریف کو جاتا ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے چین میں آتے ہوئے پہلی دفعہ یہ مزار شریف کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اگرچہ ناظرین غیر مستند روایات کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص کا انتقال مدینہ میں ہوا تھا، یہ اس کا بیرونی آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کو مدینہ شریف میں جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا تھا، لیکن دیگر روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا انتقال یہیں گونگزو میں ہوا تھا اور یہیں ان کو دفنایا گیا تھا۔ تو یہ مزار شریف کے باہر آپ کو چٹائیاں نظر آ رہی ہیں، اور یہ ساتھ آپ قبریں دیکھ رہے ہیں، یہ بہت قدیمی قبریں ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ آئیے میں آپ کو یہ قبریں دکھا رہا ہوں، تو اس سے آگے ایک رائٹ سائڈ پہ بھی یہاں پرانی بلڈنگیں ہیں، اور اس کے دونوں سائڈوں پر بہت بڑی بڑی پرانی قدیم قبریں ہیں، اور یہ بہت لشکرین ایریا ہے اور بہت ٹھنڈا مقام ہے، اور یہاں اس کے مزار کے بیرونی حصے میں آپ کو کافی تعداد میں نمازی کھڑے نظر آئیں گے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ جمعہ کی نماز ختم ہوئی ہے۔ تو آئیے میں مزار کے اندر چلتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ مزار کے اندرونی حصے کی آپ کو میں عکس بندی دکھا رہا ہوں۔ ایک سائڈ پہ کمرے ہیں اور ایک سائڈ پہ مسجد اقصی ہے۔ یہاں میں تاریخی باتیں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک روایت کے مطابق اسلام لانے والے بالغ مردوں میں سے تیسرے مسلمان تھے۔ ان کو تیر اندازی کا بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا، اور ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں تھا۔ عشرہ مبشرہ ان کو کہتے ہیں جن کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہوئی تھی۔ یہ اب میں اس دروازے کو کراس کر چکا ہوں، تو آئیے اب ہم سیدھا روضہ مبارک کی طرف چلتے ہیں۔ روضہ مبارک کے دونوں سائڈوں پہ بہت خوبصورت باغ بھی ہے، اور اس کے اندر قدیمی قبریں ہیں، اور ان پہ آپ ریڈ کلر کی چادریں، ریڈ کلر میں نے عموماً دیکھا ہے کہ یہاں قبروں پہ بچھایا جاتا ہے۔ اور ایک ترتیب کے ساتھ یہ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ اور بڑے احترام کے ساتھ یہاں خواتین و حضرات اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور جیسے ہی اندر سے لوگ واپس آئیں گے تو ان باہر کھڑے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت ملے گی۔
جی اب ہمیں اشارہ مل گیا ہے تو میں بھی مزار کے اندر داخل ہوتا ہوں۔ دیکھیں یہاں کتنا بہتر انتظام ہے، کوئی ہڑبونگ نہیں ہے، بڑے آرام سے اپنی باری کا انتظار کر کے یہ پتلے سے راستے سے ہم لوگ اس مزار شریف کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہاں صرف ایک آدمی ایک سیکورٹی کا کھڑا ہے جو سب کو اندر جانے دے رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ دیکھیں اس مزار شریف کے اندر کتنی تعداد میں لوگ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرے دار ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ جنگ احد اور جنگ بدر میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا، اس کے علاوہ دیگر غزوات میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ جب خلفائے راشدین خصوصاً حضرت عثمان کے دور میں فتوحات اور تبلیغ کا دائرہ عرب سے باہر نکلا تو آپ جدہ سے بذریعہ شپ یعنی بذریعہ جہاز یہاں تشریف لائے تھے۔ یہ بہت بڑے علاقے میں ان کا مزار واقع ہے۔ یہ دیکھیں بڑے ترتیب کے ساتھ لوگ نہ صرف قرآن پاک پڑھ رہے ہیں بلکہ تعظیم کے ساتھ ان کو چوم بھی رہے ہیں۔ اور پورے اس مزار میں کے اندر صرف ایک ہی قبر ہے۔ جی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب چونکہ میں یہاں سے اب باہر نکلنے لگا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بہت ہی متبرک جگہ ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کو کے مزار کو دیکھنا یہ بھی میری خوش قسمتی ہے۔ اور اب میں اس سے باہر نکلا ہوں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگربتیوں کا ایک سٹینڈ بنا ہوا ہے جس میں لوگ احتراماً اپنی اپنی اگربتی کو لگا جاتے ہیں۔ اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبروں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اور آپ گرینری دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت پودے ہیں۔ یہ جو درخت ہے یہ ایک سنا ہے اسی دور کا ہی ہے، یعنی 1400 سال پرانا یہ قدیمی درخت یہاں موجود ہے۔ میں اس کو ذرا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی میں آپ کے مزار کے بیرونی حصے میں ایک چکر لگا رہا ہوں تاکہ ہر طرف سے آپ کو اس کا ایک نظارہ کرا دوں۔ اور یہاں لوگ اگربتیاں لگا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ راستہ باہر کو جا رہا ہے۔ تو چونکہ میں نے اس مزار شریف کا اندرون دیکھ لیا ہے تو اب چلتے ہیں باہر کی طرف۔ تو میں گیٹ پہ پہنچ چکا ہوں اور گیٹ کے سامنے ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مسجد اقصیٰ کا ایک حصہ ہے۔ اور یہاں ٹورسٹ بہت تعداد میں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اس طرح آج کا وزٹ مکمل ہوا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔